اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھو، زکوٰۃ جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سب سے اہم چیز ہے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ تو اسلام کی 5 چیزوں کے اندر ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت والا بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، مال والا بنایا ہے، تو وہ لوگ اپنے مال کے اندر بخل نہ کریں، یعنی غریبوں کا حصہ نکالنا نہ بھولیں، زکوٰۃ ادا کرنا نہ بھولیں، اور وہ بخل کر کے کنجوسی کر کے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال کو گلے میں توپ بنا کر ڈالا جائے گا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے دھبے ہوں گے۔ پھر اس سانپ کو اس کے گلے کے اندر توپ بنا کر ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس شخص کے پاس بکریاں ہو، اونٹ ہو، اور وہ ان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ جانور اس کو اپنے کھروں سے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ بتاؤ کتنی سخت وعید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ آج اس چیز سے بالکل جو ہے اس چیز کی طرف امت کی توجہ ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہماری شادی بیاہ کے اندر دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے غریبوں کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پڑوس میں آدمی جو رہتا ہے وہ بھوکا ہے، کیسا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے ہم، نہ کبھی ہم بھائی بندوں کی خبر گیری کرتے ہیں، نہ کسی غریب کی، یتیم کی جو ہے ہم خبر گیری کرتے ہیں۔ اس چیز پر توجہ دیں، ہم اپنے مال کی قدر کریں، اس کے اندر جو ہے غریبوں کا حق نکالنا نہ بھولیں۔ قرآن کی آیت نے سورہ معارج کی، جس میں فرمایا کامیاب لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ان میں ایک یہ بھی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر غریبوں کا حق نکالتے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کا حق نکالتے وہ، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یوں فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں جو غریبوں کا حق نکالنا نہیں بھولتے، اور جو لوگ غریبوں کا حق نہیں نکالتے ان کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون جو بہت زیادہ مالدار تھا، جب اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی زکوٰۃ نکال اور ان کی جو ہے امداد کر۔ لیکن قارون نے لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ انجام ہوا اس کا۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، رہی بات آخرت کی، آخرت کا عذاب تو بڑا سخت عذاب ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جو انسان مال کو روکتا ہے، یوں فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے
اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو آدمی کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری جیسی بھی حیثیت ہو، اگر ہم مالدار ہیں تو زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ہم زکوٰۃ نکالیں۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق کیا کرے؟ خرچ کرے، بخل کرنا چھوڑے۔ ہاں انتم، سورہ محمد کی آیت ہے نا، آخری آیت، آیت نمبر 38، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم تو وہ ہو کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا تم بخل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یاد رکھنا، اگر تم بخل کرو گے تو خود اپنے لیے بخل کرو گے، اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، بھئی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اصل تو فقیر تم ہو۔ اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم سب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے تو ہم اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا دیں، اپنے مال کو صرف کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور زکوٰۃ نکالیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے فضول خرچی سے بچیں، جہاں جہاں ہمارے فضول مال صرف ہو رہا ہے اس سے بچیں، اور جو اصل کام ہے یعنی زکوٰۃ دینا، میراث ادا کرنا، ان چیزوں پر ہم جو ہے توجہ دیں اور دھیان دیں۔ دیکھو یہ چیز اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب آپ ترجمہ سنو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، ہوا خیر لہم، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، ہرگز ایسا نہ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن عنقریب توق بنا کر پہنائی جائیں گے ان کو وہ چیزیں جس کے ساتھ ان کے بخل کیا ہے، یعنی جس مال کے ساتھ ان لوگوں نے بخل کیا ہے، اسی جمع کردہ مال کو قیامت کے دن توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث، یعنی جتنا بھی مال ہے سب کچھ آسمان زمین کے اندر، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری چیزیں۔ ایک دن انسان کو دنیا چھوڑنی ہے، سب کچھ یہی چھوڑ کر جائے گا انسان۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ آیت 180 سمجھ میں آ گئی ہوگی۔